ناظرین السلام علیکم، خبر و نظر پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ رواں سال 16 اپریل کو جماعت اسلامی ہند اپنے قیام کے 75 سال مکمل کرنے جا رہی ہے۔ ملک بھر میں پریس کانفرنسز، مقامی سطح پر بااثر شخصیات سے ملاقاتیں اور کئی طرح کی سرگرمیاں جاری ہیں۔ جماعت اسلامی ہند کرناٹکا بھی اس مہم میں پیچھے نہیں رہی۔ ساری سرگرمیاں امیر جماعت کی ہدایت پر انجام پا رہی ہیں۔ جماعت اپنے قیام کے جشن کو کسی شور و غوغا اور عظیم الشان کانفرنسز کے ذریعے نہیں منا رہی ہے، بلکہ باہمی ملاقاتوں اور تبادلہ خیال کے سلسلے چل رہے ہیں۔ کسی بھی جماعت یا ادارے کے قیام پر 75 سال کا مکمل ہونا اپنے آپ میں اہمیت کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اپنے قیام سے لے کر آج تک جس نصب العین پر جماعت قائم ہے، جماعت اسلامی ہند کرناٹکا نے اسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے علاقائی صحافیوں سے تبادلہ خیال کیا۔ بنگلور کے بفٹ ہال میں علاقائی اور مقامی صحافی جماعت کے ذمہ داران سے روبرو ہوئے۔ کرناٹکا جماعت کے امیر حلقہ محمد سعد بیلگامی نے صحافیوں کے تشفیع بخش جوابات دیے۔ بہرحال مبارک ہو۔ یہ ایک میدان چھوٹا ہے سیاست، جو آج کے دور میں کچھ ضروری بھی ہے، وہ سیاست جی نہیں، سیاست کے میدان میں بھی جماعت اول روز سے متوجہ ہے اور کوششیں کرتی آئی ہے۔ اس میں اصل بات ایک تو سیاسی شعور کی بیداری ہے، کیا اصل ایشوز ہیں، کیا جو ہے فلمزی ایشوز ہیں جس میں لوگوں کو بہکایا جاتا ہے، اصل مسائل ملک کے کیا ہیں، عوام کے مسائل کیا ہیں۔ تو اس میں صحیح پولیٹیکل میچورٹی پیدا کرنے کی ایک کوشش، ایک بات۔ دوسرا ہے کہ مسلم ووٹرز کے سلسلے میں مسلمانوں کے پولیٹیکل ویٹ لیسنس کو ختم کرنے کے لیے ان کے ووٹ کے، ان کے اندر شعور بیداری، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا، ووٹ کا صحیح استعمال اور ٹیکٹیکل اور اسٹریٹجک استعمال، اور جو لوگ موجود ہیں ان لوگوں میں صحیح کینڈیڈیٹ کی نشاندہی، رہنمائی، ایسے بہت سے کام، اور ریئیکشنری پالیٹکس سے بچانے مسلمانوں کو، اور اپنا صحیح رخ پر صحیح جگہ اپنا ووٹ کا استعمال کر سکنے کی، ایسے بہت سے کام ہیں جو جماعت کرتے آئی ہے۔ جماعت اسلامی جو ہندوستان کی بڑی جماعتوں میں سے ایک ہے، ملک گیر جماعت ہے، کیڈر بیسڈ جماعت ہے، اور ایک ایسی تنظیم جس کی شاخ آپ کو ہر شہر، ہر تعلقے میں، قصبے میں مل جائے گی۔ بجا طور پر ہم کو ایک دوسرے کے تنظیموں سے واقف بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ جو 75 سال اس وقت مکمل ہو رہے ہیں 16 اپریل کو، یہ کوئی ہمارے لیے سیلیبریشن کا موقع نہیں ہے، مگر ایک موڑ ہے جس پر پہنچ کر ہم اپنا تعارف وسیع پیمانے پر کرانا بھی چاہتے ہیں اور خود اپنا جائزہ بھی لینا چاہتے ہیں۔ ہندوستانی معاشرے میں بڑھتی نفرت، دشمنی، تعصب اور اناد کو مٹانے اور بھائی چارے کی فضا بنانے کی تلقین بھی کی۔ اس ملک میں جو سیاسی خطرات اور کمیونلزم وغیرہ کا خطرہ پیدا ہوا، خاص طور پر بابری مسجد کے واقعے کے بعد، ان حالات میں FDCA کو، فورم فار ڈیموکریسی اینڈ کمیونلٹی کو قائم کیا گیا۔ آج بھی ان فورمز کو برتنے کی اور بڑے پیمانے پر عام کرنے کی ضرورت ہے، اور عوامی رابطے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ سدبھاونا منچ اور دھارمک جن مورچہ، ایسے کام بڑے پیمانے پر ہونا چاہیے۔ اور جماعت اسلامی ہند میں خواتین کیڈر کے اضافے، ان کے سرگرم رول اور ویمن امپاورمنٹ کے لیے ان کے اسلامی کردار کو اجاگر کیا۔ خواتین میں ایک بڑی قوت جماعت نے فراہم کی ہے۔ ان کے اپنے میگزینس چلتے ہیں، ای میگزینس چلتے ہیں، اور اس وقت جماعت کی 1/3 ارکان کی تعداد خواتین پر مشتمل ہے، اور ہر جگہ ان کے درمیان کام ہو رہا ہے۔ GIO ہے۔ دوسری جانب معاون امیر حلقہ محترم جناب یوسف کنی نے ملک کی سیاست اور کرناٹکا اسمبلی الیکشن کے سلسلے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں بتایا کہ جماعت اسلامی ہند اجتماعی پلیٹ فارم کے ذریعے اس پر کام کر رہی ہے۔ جی، اب جو آنے والا الیکشن ہے نا، اس
کے سلسلے میں کافی کوششیں ہماری ہو رہی ہیں. ایک طرف تو آپ کو معلوم ہے کہ مسلم متحدہ محاذ قریب 25 سالوں سے خدمات انجام دیتے یہ آ رہا ہے. اس کے ذریعے سے بھی ملت کے اندر خاص کر کے ان کے ووٹوں کو یکجا کرنے اور فرقہ پرست امیدواروں کو ہرانے کے سلسلے میں سیکولر پارٹی کا امیدوار ہو تو ون ہو جائے، اس کے سلسلے میں کوشش یہ ملت کے اندر ہو رہی ہے، جس میں جماعت بھی اس کا ایک پارٹ ہے. کافی کوششیں اس سلسلے میں ہو رہی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ صرف مسلمانوں کی کوشش سے نہیں ہوگا. یہ کوششیں ہماری اس وقت برادران وطن کے اندر بھی بڑے پیمانے پہ ہو رہی ہیں. ان کے ساتھ ہماری ملاقاتیں ہیں، نشستیں ہیں اور عملاً کام کا آغاز بھی ہم نے کر دیا ہے. 50 سے زیادہ غیر مسلم بھائیوں کے تنظیمیں ہیں جن کے ساتھ ہم انگیج ہیں. اس سلسلے میں کافی کام اس سلسلے میں ہو رہا ہے. امیر حلقہ نے جماعت کے ذیلی اداروں کے پھیلاؤ کا تذکرہ کرتے ہوئے تفصیل سے بتاتے ہوئے فرمایا، سے وہ ہے نوجوانوں کے لیے سالیڈیرٹی ہے، وکلا کے لیے، اور پھر اسی طرح ہیومن رائٹس کے ایشوز میں کام کرنے کے لیے تنظیم ہے. خدمت خلق کا جماعت کا ایک معروف کام رہا ہے. آفات و بلیات کے موقعوں پر بھی اور مستقل خدمت کے کام بھی، جیسے مستقل کاموں میں اسکولز ہیں، اسکالرشپس ہیں، ہاسپٹلس ہیں، چیریٹی کلینکس ہیں، بیواؤں کی، غریبوں کی مدد. یہ ایک مستقل ہمارا کام کا ایک اہم شعبہ اور مورچہ رہا ہے. اس پریس انٹریکشن کے دوران سیکریٹری حلقہ جناب اکبر علی ہندوستان میں اسلامی اور تحریک اسلامی ہند کی کوششوں کا تاریخی جائزہ علاقائی زبان کنڑا میں پیش کیا. ಜಮಾತ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹಿಂದ್ ಅಲ್ಲಾಹನ ಆರಾಧನೆಗೆ ನೀಡುವಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಮಾನವ ಸೇವೆಗೂ ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಸಂಘಟನೆಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿನದಿಂದಲೂ ಜಮಾತ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹಿಂದ್ ಈ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕೋಪಗಳಿರಲಿ ಅಥವಾ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಆಪತ್ತುಗಳಿರಲಿ, ಜಮಾತ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹಿಂದ್ ಜಾತಿ ಮತದ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪುನರ್ವಸತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. امیر حلقہ جناب سعد بیلگامی نے ہندوستان میں قرآن اور احادیث کے درجنوں زبانوں میں ترجمے اور بڑے پیمانوں پر اسلامی لٹریچر کی اشاعت کی خدمات کا ذکر کیا. جماعت کا لٹریچر ہزاروں کتابیں، اور نہ صرف اردو میں بلکہ بڑی بات یہ ہے کہ ملک کے تمام زبانوں میں، یہاں کی 17 بڑی زبانوں میں، اردو، انگلش اور ہندی کو چھوڑ کر 17 بڑی زبانوں میں قرآن، حدیث، سیرت اور اسلام کے مختلف پہلوؤں پر مشتمل لٹریچر جماعت نے الحمدللہ، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجالاتے ہیں، تیار کر سکی، جو بڑے پیمانے پر دعوت کے فریضے کو انجام دینے کے لیے، اسلام کے تعارف کے لیے، غلط فہمیوں کو رفع کرنے کے لیے جو آج کام آ رہا ہے. اور نہ صرف یہ فراہم کرنا بلکہ دعات کی ایک بڑی ٹیم کھڑا کرنا، اور پبلیکیشن ہاؤسز جس میں ان کتابوں کے علاوہ اخبارات ورناکولر پریس میں تمام ریجنل لینگویجز میں، اور ہم کرناٹک میں شانتی پرکاشنا، سنمارگا، انوپما، اس کو یاد کر سکتے ہیں. ان کی بڑی خدمات ہیں جو ملت کی ترجمانی میں اور ملت کو اپنے مذہب سے جوڑے رکھنے میں اور دین کے تعارف اور ہمارے صحیح نقطہ نظر کو پیش کرنے میں بڑا کردار ادا کر رہی ہے. صحافیوں کے ساتھ تبادلہ خیال سے پہلے جماعت اسلامی ہند کے اغراض و مقاصد اور سرگرمیوں پر مبنی ایک ڈاکیومنٹری نشر کی گئی. جماعت اسلامی اس کام کے لیے وجود میں لائی گئی ہے کہ نظام رحمت سیاست میں بھی، نظام رحمت معیشت میں بھی، نظام رحمت معاشرت میں بھی، نظام رحمت عبادت میں بھی، اور نظام رحمت دوستی اور محبت میں بھی، اور دشمنی اور عداوت میں بھی. جماعت اسلامی ہند کا پہلا اوپچارک سمیلن 16 سے 18 اپریل 1948 کو اتر پردیش کے شہر الہ آباد میں ہوا، جس میں جماعت کے 240 سدسیوں نے ہندوستان کے مشہور عالم مولانا ابو اللیث اصلاحی ندوی کو سرو سہمتی سے اپنا پہلا امیر یعنی ادھیکش چن لیا. جماعت اسلامی ہند چاہتی ہے کہ ملک کی آزادی کے امرت کال میں اسلامی تشخص اور ملی بیداری کے ساتھ ساتھ برادران وطن کے بیچ خدائی پیغام کو بڑے پیمانے پر عام کرے. 75 سال کی اس جدوجہد کو مزید کارآمد بنانے کے لیے ہر عام و خاص اس تحریک کا اپنی اپنی حیثیت میں
حصہ بننے کی اپیل کی گئی۔ اب اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس خدا کا بندہ اور اس ایشور کا آگیاکاری ہونے کے ناطے اپنے حصے کا فرض نبھانے کے لیے آپ کو آج ابھی اور اسی وقت کھڑے ہو جانا چاہیے، تو جماعت اسلامی ہند آپ کا سواگت کرتی ہے، آپ کو خوش آمدید کہتی ہے۔ آئیے ہمارے قدم سے قدم ملائیے اس خدا کی خوشی کے لیے جس کے ہاتھ میں ہمارا کل بھی تھا، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا۔ وہی خدا جو ہمارا، آپ کا، ہم سب کا رب ہے۔ البلاغ رپورٹ، بنگلور۔